أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو إلى مثقلة حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله الأمور صلوات پڑھ لیں محمد تعریفیں اس خدائے الرحمن کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں سانسوں میں تزکیہ نفس کی خواہش جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، فرش اعزائے سرکار سید الشہداء پر اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے کہ تزکیہ نفس کی بہترین تربیت گاہ کربلا اور یاد کربلا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا نے تا قیامت تک کے لیے انسانیت کو جینے کا حوصلہ بھی عطا کیا، گناہ گاروں کو گناہوں سے نکلنے کا سلیقہ بھی عطا کیا، نفس کی آلودگیوں کے باوجود شخصیت نفس کو علیہ السلام بننے کا موقع بھی عطا کیا، ورنہ کون سمجھ سکتا تھا مقصد بعثت مرحلہ تزکیہ نفس اور نفس کی بیماریوں اور برائیوں کا بیان اور نفس کی سلامتی اور حیات اور غذا کا عنوان کل آپ کی خدمت مقدس میں اس بات پر آ کر رکا تھا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے بہترین وسیلہ معرفت
اور میں کل بھی اشارہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی ماہ محرم الحرام میں دعائے ابو حمزہ پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے، بلکہ جب بھی کبھی دل چاہے دعا پڑھنے کا تو دعا کسی ماحول کے لحاظ سے ہو، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیجئے تو لطف آئے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ عنوان تزکیہ نفس میں انسان ذرا سا اشتباہ کر جائے تو بجائے تقوی کے صوفیت میں نکل جاتا ہے۔ اگر توحید افعالی سمجھ میں نہ آئے تو انسان دائرہ توحید سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو انسان کو بڑا سنبھل کے قدم رکھنا ہے کہ منزل نفس پر خدا نے 11 قسمیں کھائی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں ہیں جو خدا نے کھائی ہیں، اور علماء تفسیر کے لحاظ سے پورے قرآن مجید میں خدا نے اتنی قسمیں کسی ایک عنوان کے تحت میں نہیں کھائیں۔ گرچہ قرآن میں قسموں کی تعداد تقریباً 80 سے زیادہ بیان کی گئی، مگر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، خدا قرآن میں قسمیں تو کھاتا ہے لیکن 11 قسمیں کہیں نہیں کھائیں۔ اب اگر 11 قسمیں کھا کر خدا نفس کو بیان کرے اور ہم چاہیں کہ 10 مجلسوں میں نفس کو سمجھ لیں تو میرے خیال میں موضوع مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جب کبھی مشکل ہو تو مشکل کشا کا دامن تھام لیتے ہیں۔ یا نفس کی اقسام پر سورہ مبارکہ والشمس کا پہلا جملہ مکمل ہوا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس ملہمہ، اس پر خدا نے الہام کیا۔ یہ 11 قسموں کے ساتھ خدا نے اس نفس کو بیان کیا۔ یہ نفس بالکل سادہ کاغذ کی طرح سے ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، رائٹنگ پیڈ جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، چاہے تو سیاہ لکھ دے چاہے تو سفید لکھ دے، اس لیے کہ انسان تقدیر کی قید میں نہیں ہے، تقدیر تدبیر کے اختیار میں ہے۔ تدبیر انسان کی صلاحیت فکر کا نام ہے۔ انسان چاہے تو خود لکھے، اس لیے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اگر انسان اپنے نفس کو پہچان لے، سفید کاغذ کی طرح سے ہے، بالکل جیسے نوزائیدہ نیو بورن بیبی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم کیا یہودیت ہے، کیا عیسائیت ہے، کیا نصرانیت ہے، کیا اسلام ہے، اسے کچھ نہیں معلوم، لیکن سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی قدر ہے۔ اور یہ اسی مناسبت سے ہے کہ صلاحیت خدا نے رکھی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا اگر یہودی بنا تو فطرت کے خلاف گیا، جو فطرت کے خلاف ہو اسے عادت کہتے ہیں، طبیعت نہیں۔ یہ طبیعت نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے، عادت پڑ گئی ہے۔ اور عادت تو آپ کو پڑ جاتی ہے، جیسے اتنی SOPs پر عمل کرتے کرتے ماس کی عادت ہو ہی گئی۔ کبھی کبھی تو کچھ پینے اور کھانے کے موقع پر لگا اگر ہٹانا بھول گئے تو شرمندگی بھی ہو جاتی، عادت۔
نفس کی کیفیت کیا ہے؟ لفظ ملہمہ سے خداوند عالم نے نفس کی تعریف کو مکمل کیا، الہام شدہ۔ کیا مطلب؟ اس میں دونوں الہام ہیں، جتنا یہ متقی ہو سکتا ہے اتنا شرارتی ہو سکتا ہے، جتنا شرارتی ہو سکتا ہے اتنا متقی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر چاہے تو ابو ذر بنے، چاہے تو مال و زر کا عاشق بنے، چاہے تو سلمان بنے اور چاہے تو سلمان رشدی بنے۔ یہ انسان کا اپنا مسئلہ ہے، پروردگار عالم نے اس پر الہام کی کیفیت کو رکھا۔ نفس کی ایک قسم آپ کی خدمت میں آ گئی، اور حب دنیا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آئیے چلیں سورہ مبارکہ یوسف میں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53، اور اگر ایسے یاد نہ رہے تو پھر آسان ایک اور ایڈریس اس کا موجود ہے کہ 13ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي۔ سلام ہو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر، علی نبینا و علیہ السلام، فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک کہ نفس تو امارہ ہے، امارہ امر کرنے والا، ابھارنے والا، بالسوء برائی پر، مگر ایک استثناء بیان کیا، الا ما رحم ربی، ہاں اگر خدا کی رحمت شامل حال ہو جائے تو نفس امارہ مغلوب ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو نفس کی پہلی قسم سورہ مبارکہ والشمس کے اعتبار سے، نفس کی دوسری قسم سورہ مبارکہ یوسف کے اعتبار سے، نفس کی تیسری قسم سورہ مبارکہ قیامت کی آیت نمبر 2 کے اعتبار سے، یا پروردگار نے سورہ قیامت کی آیت نمبر 1 میں قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامت، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامۃ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی لوامہ جو ملامت کرتا ہو۔ ایسے تو ملامت اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر برائی پر ہمیں اندر سے کوئی ملامت کرنے لگے اور تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہے ہیں، اگر زبان آسان میں کہیں کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام عصر کی آواز ہے۔ اب انسان نے اگر امام عصر کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیا ہو کہ اسے سنائی نہ دے تو قرآن اسے بہرا کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجیب منزل ہے، نفس کی وضاحت میں مشکل عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہو۔ نفس ملہمہ، نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ امارہ سے بلند، ملہمہ، دونوں کا بیلنس بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان کو برائی پر ابھارا اس کے نفس نے تو امارہ کہا گیا، اور جب نفس امارہ کی بات سن کر اس کے ضمیر نے، اس کی صلاحیت عقل نے اسے پیغام دیا کہ بری بات ہے، تمہیں اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی، اندر جنگ شروع ہو گئی۔ انسان کی ایک کیفیت ایسی ہے کہ حالت جنگ میں مبارزہ کر رہا ہے، روز جہاد ہے۔ سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان، جبکہ کسی جنگ پر کامیاب ہو کر صحابہ واپس لوٹ کر آئے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے مرحباً بقوم، اس قوم کے لیے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، کہ جس نے جہاد اصغر مکمل کیا۔ یہ جملہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو آپ کی فیلنگ الگ ہے، لیکن اگر کوئی جان جونکھوں میں ڈال کر آیا ہو، تلواروں کے نوک کے سامنے سے ہو کر آیا ہو، زخم کھا کر آیا ہو، کافر کو مار کے آیا ہو، تو وہ تو نہیں چاہتا کہ یہ جملہ اس کے لیے کہا جائے کہ چھوٹا کام کیا ہے۔
غور کیجئے گا، ہم تو داد شجاعت چاہتے ہیں، بڑا جہاد کیا ہے، کافر کو مار کر آئے ہیں اور تلواروں کے زخم کھا کر آئے ہیں، مگر پیغمبر بھی کمال بات کر رہے تھے، فرمائے مرحباً، ہاں خوش آمدید تو ہے آپ کے لیے، ویلکم تو ہے، آپ کامیاب ہو کر آئے، لیکن چھوٹا جہاد کیا ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہوتا ہے؟ آپ تو خوب پہچانتے ہیں جب کوئی چھوٹا ہوگا اس کا مطلب کوئی بڑا بھی ہوگا، زیارت جامعہ صغیرہ تو کبیرہ بھی ہوگی، جوشن صغیر تو جوشن کبیر بھی ہوگی، اور جب کوئی علی اصغر ہوگا تو علی اکبر بھی ہوگا۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں اکبر اور اصغر کے فرق کو۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے، اگر یہ جہاد چھوٹا تھا اپنی جان خطرات میں ڈالنے کے بعد بھی، تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ ارشاد میں بڑا جہاد ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ بڑا پیغمبر خدا کے بعد سب سے بڑا، سب سے بڑا پیغمبر خدا کے بعد سب سے بڑا، سب سے بڑے جہاد کا تعارف کراتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ کیوں پروردگار کے حبیب آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائے کافروں سے جنگ ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے، جہاد نفس تو صبح بھی ہوتا ہے اور شام بھی ہوتا ہے۔ اب میں کیا جملہ استعمال کروں؟ اگر کوئی میدان جہاد سے کامیاب لوٹے تو غازی کہلائے، اور اگر کوئی نفس کے خلاف کامیاب ہو تو متقی کہلائے، مزکی کہلائے، صاحب تقوی سمجھ میں آئے۔ تو نفس لوامہ کی وضاحت میں یہ کیفیت دل کے اندر رہتی ہے، اور اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے کل میں آپ کے ذہن کو مشوش کر گیا تھا کہ اندر کتنی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور اسی روح کو بعض لوگ نفس کہتے ہیں۔ جسم بنا خاک سے، روح بنی نور سے، اور دونوں کے درمیان مسئلہ کہاں پر کھڑا ہوتا ہے؟ کون سی جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ کہ جنگ چل رہی ہے کہ دو خواہشیں الگ الگ ہیں، ایک روح کی خواہش ہے، ایک جسم کی خواہش ہے۔ روح اپنی خوراک چاہتی ہے، جسم اپنی خوراک چاہتا ہے۔ کبھی ان دونوں کی خواہشات ٹکراتی ہیں آپس میں، کبھی جسم کی دو خواہشیں، کبھی روح کی دو خواہشیں۔ مثال آسان کر دیتا ہوں، مشکل آسان ہو جائے تاکہ اردو بھی آسان رہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جسم کے سامنے دو خواہشیں ہوں، بھائی آپ کے سامنے دو کھانے رکھے ہوئے، اور جب کھانوں کی بات آئی تو مجھے کھانوں پہ استخارہ بھی یاد آ گیا۔ چلیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کبھی کبھی ہم جیسے کچھ پڑھ لینے والے اپنے تمام معاملات کو استخارے پر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب بڑے بیمار تھے، ویسے تو خدا شفا عطا کرے تمام صاحبان ایمان کے لیے، اور صاحبان ایمان کے لیے دعا صاحبان اسلام کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ، کہ ہر انسان خدا کی خلق ہے، مخلوق الہی ہے، اس سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنے کے برابر۔ تو خلق خدا کی حیثیت میں، نہ کہ دشمن خدا کی حیثیت، محبت کیجئے۔ تو اس دعا کے ساتھ ایک صاحب بڑے علیل تھے، اور کافی عرصے سے ان پر بینڈ لگا ہوا تھا، بلڈ پریشر کے مریض تھے تو نمک نہیں کھا سکتے تھے، یعنی جتنے بھی ایسے کھانے جس سے بی پی شوٹ کرتا ہو نہیں کھا سکتے تھے، اور شوگر کے مریض بھی تھے کہ میٹھا بھی نہیں کھا سکتے تھے، جس سے شوگر ہائی ہوتی ہو نہیں کھا سکتے تھے۔ اب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا کھانا کہاں سے لائیں اس میں نہ مٹھاس ہو اور نہ نمک ہو۔ کسی دعوت میں پہنچے، اور دعوت میں انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے،
میٹھے بھی اور نمکین بھی. تو کسی دوست نے مشورہ دیا استخارہ کروا لو. بات نفس کی آ رہی ہے تو کبھی خواہش نفس کی پیروی انسان کو لے جاتی ہے استخارے تک. ایسا نہ سمجھیے کہ استخارہ کروانے والا خواہش عقل کی بنیاد پہ کروا رہا ہے. یہ خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے. اور اب اس محفل میں اتفاق سے وہ عالم موجود تھے. یہ تہران کا واقعہ. تو یہ صاحب پہنچ گئے ان کے پاس, قبلہ استخارہ نکال لیجیے. اچھا, استخارے کی تاریخ الگ موضوع ہے, استخارے کی وضاحت ایک پورا الگ عنوان ہے. یاد رکھیے استخارہ خدا سے طلب خیر کی دعا یہ مسلم عمل ہے یس اور نو کے علاوہ بھی. جب کبھی آپ اپنے معاملات میں پریشان ہو تو 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھیں استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیۃ, تو آپ کے کاموں میں خدا کی طرف سے خیر اور عافیت عطا ہو جائے گی. یس اور نو کا فیصلہ استخارہ نہیں ہوتا, بلکہ اپنے معاملات میں خیر کی دعا مانگنا, عافیت مانگنا بھی استخارہ ہے. انہوں نے یس یا نو والا تفاعل قرآن, قرآن سے استخارہ نکال دیجیے. نہ تو نیت بتائی بتانے والے نے, اور نہ قبلہ نے نیت پوچھی. جیسے آج کو لوگ ڈر رہے مجلس لائیو کرواتے ہوئے, ایسے ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد تو پھر استخارہ کرنے والے بھی ڈریں گے نیت پوچھے بغیر استخارہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ انسان کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے جیسے واقع میں آیا کہ جی استخارہ کے تفاعل کی ایک دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھ کے قرآن مجید کو کھولا گیا, اس کے رائٹ سائڈ پر جو فرسٹ لائن ہے فرسٹ پیج کی, اس آیت کو رحمت کے معنی میں لیں, نعمت کے معنی میں لیں تو یس ہے, عذاب کے معنی میں ہو تو منع. انہوں نے قرآن کھولا اور آیت سامنے آئی سورہ مبارکہ نحل کی, اس میں خدا شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہے کہ ہر پھل اور پھول میں سے رس کو حاصل کر اور اپنا شہد تیار کر. اب یہ آیت مثبت ہے, رحمت کی آیت ہے. جواب دیا یس. یعنی کیا مطلب کہ آپ استخارہ بہتر ہے آپ کے لیے. نہ انہوں نے نیت پوچھی نہ اس نے نیت بتائی, اس نے کہا یس تو اوکے کام ہو گئے. جلدی سے آیا, جتنے کھانے آج تک بند تھے, ہو سکتا ہے بیوی ساتھ میں نہ ہو تو آزادی مل گئی ہو, جتنے کھانے بند تھے سب کے سب سامنے تھے, نمکین بھی لیا میٹھا بھی لیا اور کب کا ترسا ہوا تھا, اتنا کھایا. بہت غور کیجئے گا, یہ میرے عنوان کا حصہ ہے, میں اس سے وقت پاس نہیں کر رہا. حد اعتدال سے آگے بڑھنے کا مسئلہ نفس کے مسائل میں آئے گا. اتنا زیادہ کھایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, مر گیا. یہ الگ موضوع ہے کہ موت کھانے سے نہیں آئی, موت تو امر خدا سے آتی, وہ الگ موضوع ہے میرا. لیکن واقعہ ایسے ہے کہ اس سے مر گیا. یہ تو مر گیا, مولانا صاحب مشکل میں آ گئے کہ اس کے جو دوست اور احباب تھے وہ آگے مولانا کے پاس, جی آپ نے استخارہ کیا تھا اور آپ کے استخارے پہ عمل کر کے مر گیا. تو مولانا صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مجھ سے اپنی نیت شیئر کر لیتا تو شاید نہ مرتا. کہ مولانا صاحب کیا مطلب, آپ نے تو کہا تھا کہ آیت بہتر ہے, استخارہ خوب ہے, پھر کیسے مر گیا؟ مجھ سے نیت شیئر نہیں کی تھی, اگر نیت اپنی شیئر کر لیتا تو میں اسے بتاتا
کہ آیت بتا رہی ہے کہ اس پر عمل کرتا تو کبھی نہ مرتا. ہم سمجھے نہیں کہ آیت آئی تھی سورہ نحل کی، اور سورہ نحل کی آیت بتا رہی تھی کہ شہد کی مکھی کو خدا کی طرف سے وحی یہ ہے کہ ہر پھل اور پھول میں سے کچھ رس حاصل کرے اور شہد تیار کرے. اگر یہ اتنا ہی ہر ڈش میں سے چکھتا تو کبھی نہ مرتا. آیت غلط نہیں ہے، خواہش نفس غلط. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو نفس لوامہ کی بات تک پہنچی، پروردگار نے قسم کھائی. اللہ اکبر. یا تو خدا قسم کھاتا ہے صرف نفس کی جو ملہمہ ہے، اور الہام سے پہلے قسم کھاتا ہے، یا قسم کھاتا ہے پروردگار لوامہ کی. پروردگار نے قسم نہیں کھائی امارہ کی. بات واضح ہو رہی ہے. لوامہ ملامت کرنے والی. تو دو خواہشیں اندر رہتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ دو قسم کے کھانے رکھے ہوئے، جسم کی احتیاج ہے کھانا، تو ہو سکتا ہے دو خواہشوں میں اختلاف ہو جائے کہ پہلے میٹھا کھا لیجئے یا نمکین کھا لیجئے، اس میں سے کیا کھائیے اور کیا چھوڑ دیجئے. اختلاف ہو گیا. اب یہ کشمکش کو بھی ہم نفس کی جنگ کہتے ہیں. کبھی اختلاف روحانی غذا پر ہوتا ہے، جیسے نماز شب پہلے پڑھوں کہ نماز قضا پہلے پڑھوں. دونوں عبادتیں ہیں، گرچہ مثال ذرا سی آؤٹ ہو گئی کہ ایک واجب کی مثال ہے، ایک مستحب کی مثال ہے. چلیے دونوں مستحب لے آتے ہیں. دونوں مستحب کی مثال کہ نماز غفیلہ پہلے پڑھوں کہ نماز نافلہ مغرب پہلے پڑھوں. مشکل نہیں ہے. تو اب یہ دونوں خواہشیں روحانی ہیں، ان میں اختلاف ہو گیا. جیسے میں کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ نماز کے بعد جو اعمال بیان کیے گئے مصلی سے اٹھنے سے پہلے، اپنے پہلو انداز نشست کو بدلنے سے پہلے، ان میں افضل تسبیح پڑھنا پہلے ہے یا پہلے سجدہ شکر ہے یا پہلے آیت الکرسی کی تلاوت ہے یا پہلے نماز نافلہ ہے؟ اگر معلومات کامل نہ ہوں تو پھر یہ روحانی دو خواہشیں ہیں کہ پہلے یہ پڑھ لوں یا پہلے یہ پڑھوں. اور کبھی ہو سکتا ہے کہ روحانی اور جسمانی ٹکرا جائیں دو خواہشیں. اس کی مثال بھی سن لیجئے. وہ کیسے ہو سکتا؟ شدید بھوک لگی ہے، رزق حلال نہیں مل رہا، روحانی خواہش تھی کہ حلال کھائیں، حرام چھوڑ دیں. جسم کہتا ہے کھاؤ تو صحیح ورنہ مر جاؤ گے. اللہ اکبر. اور جب بات کھانے کی آئی اس خواہش کے اعتبار سے تو عجیب مثال، گرچہ میرا موضوع آپ کے یہاں کا نہیں ہے، کہیں اور کا موضوع ہے، تو وہاں سے عاریتاً لے کے بیان کر رہا ہوں. جناب نوح علیہ السلام نے جب فرسٹ ٹائم خدا کے پیغام کی تبلیغ کی تو قوم کی عید کا دن تھا. یعنی عید کے دن نبی نے پہلا اعلان کیا. عید کس کی تھی؟ اس قوم کی جو قوم قابیل کہلاتی، اولاد قابیل میں سے، اور آتش پرست تھے، آگ جلا کر اس کی پوجا کر رہے تھے، عید منا رہے تھے. جب آپ نے خدائے واحد کی دعوت دی تو اتنا جوش تھا کلمہ طیبہ کے اناؤنسمنٹ میں کہ جو آگ انہوں نے محنت سے جلائی تھی نبی نے جملے سے بجھا دی. یہ تاریخ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے جملے پر ہی آگ بجھ گئی. وہ تو بجھ گئی، نفس کی آگ نہیں بجھی. لیکن عجیب بات ہے، اس پورے مجمع میں ایک پر اثر ہوا جس کے نفس کی آگ بجھی، اور وہ کوئی مرد نہیں تھا،
وہ حمران شخص سے روایت میں نام حمران ملا یا زمران ملا زواس سے. اس کی بیٹی تھی، اس کا نام تھا امورا، عین میم واو رے اور گول ہے، امورا. اس کے دل پر پیغمبر کی آواز کا اثر ہو گیا اور اس نے سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا اعلان کر دیا. پوری قوم ایک طرف، ایک خاتون کا مطلب یہ نوجوان بچی ہے، اس نے اناؤنس کیا کہ میں مسلمان ہوں، نوح کی بات نہیں مان لاتی. غور کیجئے گا، اس کے باپ نے اسے غصے میں آ کر، سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی، پوری قوم ایک طرف، ایک بیٹی ایک طرف. جہالت تو اپنے مقام پر ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ بچوں کو ان کے زمانے کا علم دیا جائے. جہالت کی بنیاد پر باپ نے بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا. نہ تجھے کھانا ملے گا نہ پانی ملے گا جب تک تو توبہ نہ کر لے نوح کے عقیدے سے. 1 سال گزر گیا، 1 سال کمرے میں بند رہی، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا. لیکن عجیب بات کہ اس کے میت سے، اس کے مردے سے، اس کے کمرے سے بدبو نہیں آتی تھی. 1 سال بعد یہ کھول کر چیک کیا گیا کہ آخر ہوا کیا. اگر مر گئی ہوتی تو باڈی خراب ہو جاتی، اسمیل آنے لگتی، آخر ہوا کیا ہے. اب جو کھولا کمرہ تو عجیب منظر تھا. جب بند کیا تھا تو کمزور تھی، اور جب 1 سال بعد کھولا تو توانا دکھائی دی، صحت مند تھی. حیران ہو گیا باپ، کہتا ہے تجھے بغیر پانی کے اور روٹی کے زندگی کیسے ملتی رہی. اس نے کہا شروع کے 3 دن تو بڑی شدید بھوک اور پیاس تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی. میں نے نوح کے رب کو پکارنا شروع کیا. جب کبھی مشکل پیش آئے اور اپنا رب سمجھ میں نہ آئے تو حسین کے رب کو پکاریے، اس لیے کہ آپ کا، ہمارا رب ہماری معرفت کا عنوان ہے، اور حسین کا رب وہی ہے جو واقعاً حسین کا رب ہے. میں نے نوح کے رب کو پکارا، اور جیسے ہی نوح کے رب کو پکارا تو روزانہ خود نوح آتے تھے، بند دروازے سے آتے تھے، روٹی پانی پہنچا کے جاتے تھے. اللہ اکبر. تو نفس کی خواہش حرام نہیں کیا. کیا مطلب؟ اسلام کا انکار نہیں کیا. روح کی خواہش یہ تھی کہ متقی رہو. جسم کی خواہش تھی کھانا چاہیے تو توحید کا انکار کر دو، کھانا مل جائے گا. کمال ہے. اس دونوں کی جنگ میں کون جیتا؟ اس کی روح جیتی. یہ ہے وہ جنگ جس کو ہم تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ لے کے چل رہے. اور پھر اسی جنگ پر جو بات شروع کر رہا تھا مکمل کر دو. اور مکمل کرتے ہوئے امام سید سجاد علیہ السلام کے اس جملے کے ساتھ، اے خدا میرے دل سے، یہ دل کیا ہے، یہ عقل کیا ہے، یہ نفس کیا ہے، یہ روح کیا ہے، ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں. البتہ پہلو بلند کو عقل کہتے ہیں، پہلو پست کو نفس کہتے ہیں. یعنی اس حقیقت جس کو خود کہتے ہیں فارسی میں، جس کو میں کہتے ہیں اردو میں، یہ ہے نفس. کوشش تو میں نے کی کہ اس کو آسان کر سکوں.
کہ مشکل اصطلاحات بھی استعمال نہ کر سکوں اور بات بھی آسان. میں یہی نفس ہے. عقل بھی میں ہے اگر اچھی بات کرے, عقل بھی میں, روح بھی میں اگر خدا کی بات کرے, اور اگر جسم کی بات کرے, گناہ کی بات کرے تو یہی نفس امارہ ہے, یہ بھی میں. تو میں رہتا ہوں. اب عجیب بات کہ امام کے الفاظ میں یہاں سے علاج شروع کیا گیا, اور کل کی بات سے بات کو جوڑتے ہوئے اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھی تھی. تو ایک نماز امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی, نماز کا نام ہے نماز حدیث نفس. بہت ساری دعائیں, بہت ساری نمازیں, اور اتفاق سے لوگوں نے میرے نام کے ساتھ تو یہ لگائی دیا ہے کہ یہ اعمال بیان کرنے والے. تو اعمال نمازیں بیان اور اور حدیث نفس ساری نمازوں میں سے ایک عجیب نماز ہے. اور یہ عجیب و غریب نماز نہ تو پڑھی جاتی ہے روزی میں برکت کے لیے, نہ پڑھی جاتی ہے بیماری سے شفا کے لیے, نہ پڑھی جاتی ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد ہو جانے کے لیے. یہ عجیب نماز ہے جو روز نہیں پڑھی جاتی. یہ عجیب نماز دن اور رات کے لحاظ سے نہیں پڑھی جاتی. یہ نماز صرف پڑھی جاتی ہے ایوری 40 ڈے, ہر 40ویں دن. ویسے تو 40واں مرنے کے بعد ہوتا ہے, نفس کا 40واں کرنا ہو تو ہر 40 دن پہ نماز پڑھ لیجیے. اس کا نام کیا ہے؟ نماز حدیث نفس. کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اسی نام سے مفاتی کے اندر ہے, نام بدلا نہیں ہے, اسی نام سے. پڑھی کیسے جاتی ہے کہ صرف 2 رکعت نماز صبح کی نماز کی طرح سے پڑھو, مگر نیت یہ کرو, نہ لمبے چوڑے سوروں کا مسئلہ, نہ کوئی مشکل آیتوں کے یاد کرنے کا مسئلہ. بالکل صبح کی نماز کی طرح ہر 40 دن کے بعد حدیث نفس اندر پیدا ہو جاتی ہے. روایت معصوم کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس جنگ کی شکایت کی تھی, تو خدا نے آپ کو عطا فرمایا کہ کس طرح نفس کی اس حدیث کی کیفیت کو دور کیجئے. اور قربان جائیے, معصوم نے 2 رکعت نماز کا طریقہ بیان کیا, پھر اس کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھی جانے والی دعا. اور اس دعا کو ابھی شروع کر رہا ہوں, انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. اس کا پہلا جملہ بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم ابھی شروع کیا ہے. لوگ بھی خیال نہ کر رہے ہوں کہ مولانا آسان کرتے کرتے پھر مشکل کر دیا. تو ٹھیک ہے, اس کو کل پھر آسان کریں گے کہ اگر مجھے اور آپ کو گجراتی, اردو, انگلش آتی, عربی نہیں آتی, تو خدا کو سب زبانیں آتی, سوائے نماز واجب اور مستحب کے. باقی ہر دعا میں اس کا ترجمہ پڑھا جا سکتا ہے. تو چلیے امام کی دعا مکمل کرتے ہوئے اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی, اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال, دنیا کو نہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دنیا کیا ہے اور محبت دنیا کیا ہے؟ دنیا حقیقت ہے, محبت دنیا دھوکا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں, اس سے اچھی مثال تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو نہ ہو, ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے.
اور اگر ویکسین نہیں ہوئی ہے تو یہ ہونا چاہیے، خیر دونوں ہی ہونا چاہیے۔ یہ ماسک یہ استعمال کے لیے بڑا قیمتی ہے، مگر استعمال کے لیے محبت کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی اس ماسک کو محبت کے ساتھ سجا کے رکھ لے تو بے وقوف ہے۔ اسے تو یوز کرنا تھا اور یوز کر کے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا تھا، یہ بنا ہی اس کام کے لیے تھا۔ تو دنیا بنی استعمال کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ آل محمد بنے محبت کے لیے، استعمال کے لیے نہیں۔ عجیب دنیا والے ہیں جو بنی استعمال کے لیے اس سے محبت کرنے لگے، جو بنے محبت کے لیے انہیں استعمال کرنے لگے۔ انجام کیا ہونا تھا پھر؟ بس بات تمام ہو گئی۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل فرش ادا پر ہمارے اور آپ کے آنسو، ہمارے اور آپ کے تزکیہ نفس کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے شاید مولا فرماتے ہیں اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل تو بنا لیجیے۔ شاید اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اپنے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیے جیسے غم زدہ بیٹھا کرتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، آج اس کا ماتم کریں گے کہ جو کوفے میں اکیلا رہ گیا۔ یہ پہلا شہید ہے کاروان حسین کا، اور ایسا شہید ہے کہ لاکھوں سلام مسلم پر۔ مسلم اتنی پیاس کی شدت میں تھے، کوفے کی گلیوں میں حیران تھے، سارے دروازے بند ہیں، کوئی دروازہ کوفے کا کھلا نہیں ملتا۔ رات گزرتی جا رہی ہے، مسلم کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک دروازے کو کھلا ہوا دیکھا کہ جہاں کوئی خاتون مومنہ اپنے کسی آنے والے مرد کے انتظار میں ہے۔ آپ نے سوال آپ فرمایا، خاتون نے لا کر پانی مسلم کو دیا۔ مسلم بیٹھ گئے کہ رات کا وقت ہے، بیٹھ کے پانی پینا آداب اسلامی کے مطابق ہے۔ مسلم نے پانی پیا، دعا دے کر کوزے کو واپس کیا۔ خاتون پلٹ کے گئی ہے، اب جو کوزے کو رکھ کر واپس آئی دیکھا ابھی تک مرد خدا بیٹھا ہوا ہے، تو کہنے لگی مومنہ، اے مرد خدا حالات اچھے نہیں ہیں، اپنے گھر لوٹ جا، تیرے بچے تیرا انتظار کرتے ہوں گے۔ گھر کا اور بچوں کا نام آیا، مسلم نے سر جھکا کے فرمایا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا۔ یہ مومنہ کہتی ہے آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیے۔ تب کہتے تھے انا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ اس خاتون مومنہ نے اپنے گھر میں مولا کو بلا لیا۔ ہائے میرا مولا، کتنی دیر کا مہمان رہا، اشقیاء نے چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا، مسلم کنٹرول میں نہیں آ پاتے تھے۔ 500 3 مرتبہ دستے بڑھائے گئے۔ آخر میں عبید اللہ ابن زیاد نے کہلوا دیا، اے محمد بن اشعث، ایک کو پکڑنے کے لیے کیا پوری فوج بھیج دوں؟ جواب میں ابن اشعث کہتا تھا یہ عام بقالہ شخص نہیں ہے، ارے یہ بنی ہاشم کا خون ہے۔ پھر بھی گرفتار نہ کر سکے تو کھود کے مسلم کو اس میں گرایا گیا۔ اتنا زخمی ہوئے کہ ہائے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کھولتا ہوا گرم پانی ڈالتا تھا، کوئی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے پھینکتا تھا۔ مسلم کو اس عالم میں لے کے چلے وہاں غربت رونے والوں، جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں آئے، آپ کو تو اندازہ ہے جب کسی کا خون بہتا ہو، جب کسی کو چوٹ لگی ہو تو پیاس بڑی لگتی ہے، اور خاص طور سے جب دندان شہید ہو گئے ہوں۔ ایسے میں مسلم نے پھر پانی مانگا، لیکن جیسے ہی پانی کا کوزہ اپنے دہن سے لگایا، دہن کا خون پانی میں
شامل ہو گیا۔ میرا سلام ہو اس عظیم شہید پر جس نے شکوہ نہیں کیا، اس عالم میں فرماتے تھے الحمدللہ، حمد ہے اللہ کی، اگر اس نے میرا رزق اب دنیا میں رکھا ہوتا تو میں یہ پانی پی لیتا۔ یہ کہہ کر پانی کو پھینک دیا۔ مسلم کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے گئے۔ کسی نے کہا مسلم امیر بیٹھا ہے، اسے سلام تو کرو۔ مسلم نے سر اٹھا کے فرمایا وَمَا لِي امیر الا الحسین، میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ عبید اللہ ابن زیاد کھسیانہ سا ہو گیا، کہتا تھا سلام کرو نہ کرو تمہارا سر تو کاٹا جائے گا۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ ہائے عقیل کا لخت جگر، ہائے ابو طالب کا پوتا، حسین کا سفیر، علی کا داماد، ہائے اس عالم غربت میں ہے ایک جلاد کی تلوار بلند ہے، مسلم کا سر کٹنے کی تیاری ہے۔ ادھر راہ کوفہ میں حضرت عباس مولا کی خدمت میں آئے تھے۔ آقا بڑے دن گزر گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی۔ امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا۔ عباس نے کوفے کے منظر کو دیکھا، ارے تڑپ گئے، آقا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے۔ امام فرماتے ہیں بھیا کوفے جا کر کیا کیجئے گا؟ کیا منظر تھا؟ ایسے کھڑا کیا تھا کہ جیسے ہی تلوار لگے دونوں حصے زمین پہ گرے، سر بھی گرے، لاش بھی گرے۔ اسی لیے عباس تڑپ گئے کہ کچھ نہ کر سکا تو دارالامارہ کی دیوار کے نیچے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنا دامن پھیلا دوں گا کہ میرے بھائی کا سر زمین پہ گرنے سے پہلے میری گود میں آ جائے۔ امام نے دوبارہ انگلیوں کو شگافتہ فرمایا۔ عباس دوبارہ دیکھیے، اب جو عباس نے دیکھا دارالامارہ کی دیوار کے نیچے ارے کوئی بی بی ہے دامن پھیلائے ہوئے، مسلم کے سر کو آواز دے آ میرے لال۔ عباس تڑپ کے کہتے تھے آقا بھائی کے ساتھ تو کوئی بی بی نہیں گئی تھی، یہ کون معظمہ ہے؟ امام رونے لگے، فرمایا ابا میری دکھیاری ماں فاطمہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار مسلم ابن عقیل باب الحوائج کا واسطہ، پروردگار روز قیامت جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ملے، جیسے مسلم پہ سارے دروازے بند تھے، پروردگار قیامت میں جب رشتے ماند پڑ جائیں اور کوئی ساتھ نہ دے سکے تو پروردگار ہم گناہگاروں کو حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما۔ مرنے سے پہلے روضہ مسلم ابن عقیل سفیر حسین کی خدمت میں زیارت کا شرف عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔